فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانے اور باجے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانے اور باجے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، دوسرا کون سا مفتی ہے اسی آیت کے متعلقہ؟ پہلا مفتی عبداللہ بن مسعود، دوسرا صحابہ کا مفتی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ سے ایک سائل نے آ کے پوچھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ، فرمائے اس سے مراد گانا باجا، وَأَشْبَاهُهُ، اور جو گانے باجے کے ساتھ ملتی جلتی کلام ہے، فلمیں ہو گئے اور ڈرامے ہو گئے، فلمیں اور ڈرامے ہو گئے، یا جو کچھ اس وقت میڈیا پہ جو یہودیت اور عیسائیت کا نصاب مسلم کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ اشباہہ، گانا باجا اور اس کے ساتھ مشابہ اشیاء۔ فرمایا لا والحدیث سے یہ مراد ہے، لا والحدیث سے یہ مراد ہے۔ ادھر قرآن نے کہا 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ دیکھیں میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرے سامعین کو یاد ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو سمجھانے میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ادھر قرآن کے جو بھی لاول حدیث خریدے اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا عذاب۔ ترجمے کو دہرانے کچھ نہیں ہوتا۔ کیسا عذاب ہے لاول حدیث کو خریدنے والے کے لیے؟ ذلت کا عذاب۔ کس کتاب میں آیا؟ قرآن پاک۔ ذرا بول دیں کچھ نہیں ہوتا۔ کس کتاب میں آیا؟ کہ جو لاول حدیث خریدے اس کے لیے کیا ہے؟ بول لو تو صحیح بھائیو، آپ دھیمے دھیمے پڑھ گئے، حالانکہ ہم آپ کو اللہ کا قرآن ہی عرض کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جو بھی لاول حدیث خریدے اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ اور سرکار کے صحابہ فرمائے کہ لاول حدیث سے مراد کیا ہے؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یا جو میڈیا پہ اس وقت گند پیش کیا جا رہا ہے۔ اب غور کرے وہ مسلم جو ماہانہ ان کو دیکھنے کے لیے کیا ادا کرتا ہے؟ فیس ادا کرتا ہے، جو اس بے غیرتی اور فحاشی کو دیکھنے کے لیے اپنی پیسے ٹیلی ویژن خریدنے پہ لگا کے آتا ہے، قرآن کی آیت کا مصداق بنا کہ نہ بنا؟ وہ لاول حدیث خرید رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد گانے باجے اور اس سے ملتی جلتی اشیاء، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ہیں، اور قرآن کہے کہ یہ خریدے اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ اب مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کیا اب بھی تیرے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اپنے گھر سے اس یہودیت کے نصاب کو پھینک، اپنے گھر سے اس عیسائیت کے نصاب کو باہر نکال دے؟ کیا اب بھی قرآن کی روشنی میں مسلمان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس بغیرتی کو گھر سے نکالے؟ بولو تو صحیح ہے۔ جہاں میں بھول جاؤں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک طالب علم ہوں، تو آپ بھائیوں کو اجازت ہے مجھے سمجھائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ انسان ہوں اور انسان بھول سکتا ہے، انسان بھول سکتا ہے، سوائے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ ہر اعتبار سے بھول سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ وہ ہر غلطی سے معصوم ہے۔ ہر غلطی سے کیا ہے؟ ان سے اسی طرح غلطی کا صدور محال قطعی ہے، جس طرح دوسرے خدا کا وجود محال قطعی ہے۔ اللہ دوسرا پیدا ہو سکتا، اسی طرح کسی بھی نبی سے عمر کے کسی بھی حصے میں کسی بھی حالت میں غلطی اور خطا ممکن ہی تب ممکن بنے گی جب دوسرا خدا پیدا ہو جائے گا۔ جب دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا تو نبیوں سے بھی غلطی ہو ہی، وہ بھی محال قطعی، وہ بھی محال قطعی۔ اب غور کرے وہ مسلمان جس کے گھر میں ٹیلی ویژن اور پھر اس کے ذریعے یہ فحاشی کے چینل چلتے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ اپنے آپ سے ہی کم از کم پوچھ لے کہ یار میں ہوں تو مسلمان، اللہ مجھے کچھ فرما رہا ہے اور میں کچھ
غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے عذاب ذلت والا ہے، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ اس پروگرام اور اس میڈیا کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب وہ بندہ خود سوچے کہ میرے ساتھ قبر و آخرت میں کیا ہوگا۔ کوئی ایسا مسلمان آپ مجھے دکھا سکتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی ایسا مسلمان کہ جو یہ کہے کہ قرآن میں جو فتویٰ ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا ہوتا ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج ہی دکھا دوں گا اسی موضوع میں۔ میڈیا نے یہ بات کی ہے، خصوصاً جیو نے، انہوں نے جو عدت کے بارے میں توہین کی ہے، اللہ کے احکام کی اور قرآن کی اور شریعت کی، ان بے حس اور بے لگام لوگوں نے عدت کی توہین پہ مبنی معاملات کو جاری کر کے قرآن کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے، قرآن کو بھی کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے میڈیا نے۔ کس نے؟ اب جو قرآن و سنت کو جانتا نہیں، جب اس ڈرامے میں یہ بات چلی ہوگی جو عدت کی توہین پہ مبنی ہے، تو گھر والوں نے بھی تو خوش ہو کے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ تو ہے نہیں کیا کفر ہے اور کیا ایمان ہے، کون سا جملہ ایسا ہے جو فقط کفر ہے، کون سا جملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بھی اسلام سے خارج۔ اس بات کا ہر بندے کو علم، تو یہ بربادی کیسے ہوئی؟ اسی میڈیا کے ذریعے ہوئی، اسی میڈیا کے۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اب آپ نے قرآن سنا، اب آ گئے ہم صحیح ستہ میں، سنن ابی داود شریف کے اندر باب الادب میں حدیث کا نمبر ہے 4927، 4900۔ اب سرکار کا فرمان بھی سنو، وقال سمیت عبد اللہ، راوی حدیث کہتا ہے میں نے سیدنا عبداللہ سے سنا، سیدنا عبداللہ سے سنا، یقول، وہ یوں فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ، سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے کس سے سنا؟ سمیت رسول اللہ، کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے، یقول کہ سرکار فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان الغناء ينبت النفاق في القلب، او کما قال علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں یہ جو غنا ہے، یہ جو راگ ہے، یہ جو گانے باجے ہیں، ينبت النفاق في القلب، یہ مسلمان کے دل میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ نفاق، ظلمت، کیا پیدا کرتے ہیں؟ نفاق اور ظلمت۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ گانا باجا زنا کی طرف ابھارنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب آپ غور کرو اس سیاح کی حدیث پہ، وہ کیسا غیرت مند مسلمان ہے جس کے گھر میں، اب تو اللہ معاف کرے گھر سے بھی اگلا نظام چل پڑا، اب تو ہر ہاتھ میں، اب تو ہر موبائل کے ذریعے، میری مراد موبائل ہے جس کے اندر گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ وہ سب کچھ مواد اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور ہر وقت بندے کے پاس ہے۔ وہ مسلم تھوڑا سا سوچے کہ ایک جگہ قرآن کہے کہ غنا اور اس کے مشابہ اشیاء کی طرف جانے والے کے لیے ذلت کا کیا ہے؟ عذاب ہے، دوسری طرف سیاستہ کی حدیث کہے، سرکار مدینہ علیہ السلام فرمائے کہ گانے باجے سننے سے مومن کے دل کی دھرتی برباد ہو جاتی ہے۔ مومن کے دل کی دھرتی کیا ہو جاتی ہے؟ یہ جو دل کی دھرتی ہے بھائی صاحب، جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو کلمے کی برکت سے یہاں نور ہی نور بھر چکا تھا، اب خود بندہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے سن کے، دیکھ کے اس نور کو ظلمت کی طرف دھکتا ہے، اس نور کو تبدیل کرتا ہے ظلمت اور اندھیریوں اور نفاق کی طرف۔
اور جتنا زیادہ نور قلب میں ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شریعت پہ چلنے میں سرور ملتا ہے، اتنا ہی زیادہ۔ سادہ لفظوں میں شریعت پہ چلنے کے لیے ایک مادہ درکار ہے، وہ ہے قلب میں نور ایمان، وہ ہے قلب میں نور۔ یہ پنکھا ہے نا، اس کے چلنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کو بجلی پہنچے گی تو تبھی یہ چلے گا نا بھائی صاحب۔ اسی طرح ہمارا نظام ہے، شریعت پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس ایک پاور ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، وہ ہے نور ایمان۔ وہ کیا ہے؟ نور ایمان۔ وہ کیسا ظالم انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی اشیاء کو خریدتا ہے، کیسا بے حس و بے لگام ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی اشیاء کو خریدتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نور ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نور ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بجائے ایمان کے وہاں کیا بھرا جا رہا؟ ظلمت، اندھیریاں، منافقت، نفاق۔ تو جتنا یہ بڑھتا جائے گا بندہ شریعت سے اتنا دور ہوتا جائے گا، بندہ شریعت سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ بے حیا بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ بے حیا بن جائے تو پھر اس کو شریعت کا کوئی لحاظ رہتا۔ اب غور کرو، ایک طرف قرآن رہنمائی کرے کہ یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے خریدنے والے آپ کہیں جی ہم نے کبھی خریدا ہی نہیں ہے، تو سائل کا سوال ہوگا آپ پر، یہ ٹیلی ویژن کس کام کے لیے خریدا ہے؟ پھر اس کی شکل دیکھنی تھی، مارکیٹ میں دیکھ کے واپس آ جاتے، کوئی اس کی پکچر ہی لے آتے، تصویر بنا کے لے آتے، شکل دیکھتے رہتے۔ بھائی صاحب یہ سب شیطان کی طرف سے ہیلے سازیاں ہیں، بہانے ہیں، یہ صرف اس لیے خریدا گیا جن کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ والحدیث خریدیں گے، گانے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے اور یہودیت کے نصاب اپنے گھر میں چلائیں گے۔ میرے بھائی غور کر، قرآن اور حدیث تجھے کون سا راستہ دکھا رہے ہیں، اور تجھے شیطان نے غفلت کا شکار کر کے تجھے اپنے جال میں پھنسا کے کس راستے پہ چلا رکھا ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں میڈیا کو گھر چلانے والا شخص کیا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ یار بولو تو صحیح۔ میں کتنے پیارے انداز سے آپ کو قرآن و حدیث عرض کرتا جا رہا ہوں، میں نے کوئی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف ادب ہو، صرف قرآن اور حدیث ہی سناتا جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں، پچھلی قسط بھی سماعت کی آپ نے قرآن و حدیث سے ہی، پچھلی قسط میں قرآن کی آیت اور 4 احادیث مبارکہ ہم نے سیاستہ سے رکھی تھی، آج کی قسط میں بھی ہم نے قرآن کی ایک آیت رکھی اور اب ہم دوسری حدیث کی طرف، وہ بھی سیاستہ کی طرف منتقل ہو آئے ہیں۔ غور کرو، قرآن اور سرکار کے فرمان کے مطابق جس بندے کے گھر میں ٹیلی ویژن یا کسی اور ذریعے سے، یا جس بندے کے ہاتھ موبائل کے ذریعے گانے باجے چلتے ہوں، فلمیں ڈرامے چلتے ہوں، یا اس طرح کی جتنی فحاشی اور یعنی ہے، آپ بتائیں وہ بندہ ہدایت والے راستے پر؟ اونچی بول کے بتائیں۔ آپ نے قرآن و حدیث سے یہ اخذ کیا نا سننے کے بعد کہ ایسا بندہ ہدایت والا ہو سکتا، تو کس کس کو منظور ہے میں گمراہی میں زندگی بسر کروں؟ کسی کو بھی منظور نہیں، کیونکہ پتہ ہے جو گمراہ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، پتہ ہے جو غیر ہدایت یافتہ ہوگا وہ جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائی ادھر تو چاہتا ہے کہ میں ایسا بننا نہیں چاہتا، ادھر تو چاہتا ہے ایسا ہونے کے ساتھ عذاب ہوتا ہے، ادھر کام سارے کے سارے وہی گھر میں ہو رہے۔ یہ عقل مندی نہیں، اس کو کوئی بھی عقل مندی، کوئی شخص بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام کوئی عقل مند بندہ کر رہا ہے، جو خود کہتا ہے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، خود کہتا ہے یہ جہنم کے راستے کی طرف رہنمائی ہے، اور خود ہی وہ سارے کام کرتا ہے، وہ عقل مند ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان صحیح مسلم ہے، باب الشعر، صحیح مسلم کا باب کون سا ہے؟ باب الشعر، اور حدیث کا نمبر ہے
5895 حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 5895. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بین نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج اذ ارد شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان او امسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل كيها خير له من ان يمتلئ شعرا او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سرکار کے ساتھ کہاں تھے؟ ایک سفر میں تھے. اذ عرض شاعر ينشد تو کوئی شاعر، کون؟ کوئی شاعر گندا اشعار پڑھ رہا تھا، کیونکہ اشعار دو قسم کے ہوتے ہیں. اللہ رسول کی شان میں بھی اشعار ہوتے ہیں اور فحاشی اور یعنی پہ مبنی بھی اشعار، عشقیہ اشعار بھی ہوتے ہیں. اللہ رسول کی شان میں جو اشعار ہیں وہ صرف جائز نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے ان کو سننا. سیدنا حسان میں صادق سرکار کے سامنے سنایا کرتے اور سرکار ان اشعار کو سماعت فرمایا کرتے. اور ایک ہے عشقیہ اشعار جو آج کل میڈیا کے ذریعے مسلم معاشرہ میں یہ ظاہر کھولا جا رہا ہے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ شاعر کون سا شعر پڑھ رہا تھا؟ عشقیہ گانے باجے والا کوئی شعر پڑھ رہا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا خذوا الشیطان، فرمایا اس شیطان کو پکڑو. اس شیطان